السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 13ویں روزے میں قدم رکھا۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مجاہدے ہو رہے ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سیرت طیبہ کے عنوان سے کل تک جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی وہ ابتدائی وحی کے تعلق سے تھی، اور وحی کے اقسام آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وحی جب نازل ہونا شروع ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خفیہ دور شروع ہوا۔ یہ دور جو ہے آپ کے اوپر 3 سالہ ہے، یعنی 3 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے اس مشن کو جاری رکھا۔ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتائیں، اپنا لباس پاک رکھیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، اور اس 3 سالہ ادوار میں بہت ہی جلیل القدر صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، جس میں کل آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی اثناء میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی اثناء میں حضرت ابوبکر کی لڑکی جو تھی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی بہت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی نام ہیں۔ اور دعویٰ سینٹر جو بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دار ارقم کو بنایا۔ دار عربی میں گھر کو بولتے ہیں، ہاؤس، اور ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مکے سے، یعنی جو مکہ شہر تھا اس وقت چھوٹا سا شہر تھا، کوئی بہت بڑی آبادی مکے کی نہیں تھی۔ سمجھیے کہ آپ کا بیجاپور بھی اس میں 4 ٹکڑے کریں، جو اس وقت کا نقشہ ہے سیرت کی کتابوں میں، مکے کا نقشہ بہت بڑا نہیں۔ تو دار ارقم جو تھا، یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، وہ آبادی سے تھوڑا باہر تھا، اور اسی گھر میں سب سے پہلے مدرسہ نبی شروع ہوا۔ کیا ہے؟ جس کو مدرسۃ النبی کہا جائے، جہاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے، جو آیتیں جو صورتیں آپ پہ نازل ہوتی ان آیات کو صحابہ کرام کو یاد بھی کیا کرتے تھے، اور باہر نکلتے لوگوں سے انفرادی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ آپ کے توسط سے کئی صحابہ کرام نے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے، کوئی غریب آدمی نہیں تھے اس وقت، آپ کو اچھی حالت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنے چنے تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی اثناء میں 2-3 جلیل القدر صحابہ کے واقعات آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ ایک دن مکے کے بازار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا لائے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں، بتوں کو توڑنے کا حکم دیتا ہوں، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں، بخاری کے حوالے سے۔ اتنی بات آپ نے سنی اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت زماد
حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جھاڑ پھونک. پرانے زمانے کے حساب سے بڑے بڑے جنات و شیاطین کو اتارنا، جادو کو اتارنا، زماد الازدی ان کا نام ہے. تو انہوں نے مکے کے مشرکوں سے مشورہ کر کے کہا کہ محمد پہ جنون طاری ہو گیا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. زمال الازدی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں علاج کر دیتا ہوں محمد کا، میں نے تو بڑوں کا علاج کیا ہے، تو محمد کا بھی شاید میرے ذریعے علاج ہو جائے. تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت زماد الازدی نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ، یعنی پوری یہ حدیث بیان کی گئی ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جب ان پیارے کلمات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زماد کو پڑھ کے سنایا تو آپ نے کہا کہ ایک بار اور پڑھیے، ایک بار اور پڑھیے. چونکہ عربی داں لوگ تھے اور عربی کی نزاکت معلوم ہوتی تھی ان کو کہ یہ کوئی معمولی عربی نہیں ہے. جب ایک بار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کلمات کو دہرایا تو پھر حضرت زماد نے کہا کہ اور ایک بار پڑھیں میرے اوپر اسے. اب علاج کس کا ہو رہا تھا؟ اب محمد الرسول اللہ علاج کر رہے تھے ان کو. تو کہا کہ اور ایک بار دہرائیے. بڑوں کا علاج کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے پہلا علاج ان کا ہو رہا تھا، یہ گئے تھے اللہ کے نبی کا علاج کر. تو کہا کہ اور ایک بار کہیے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں نے 3 مرتبہ ان کلمات کو جب زماد پہ دہرایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. کہا کہ یہ جادوئی کلام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، میں نے اچھوں کا علاج کیا ہے اور میں اچھی عربی جاننے والا ہوں، لیکن یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نہ آپ کا ہے نہ کسی بشر کا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسی اثناء میں، اسی 3 سالہ اثناء میں عکاظ کے بازار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا مقام نخلہ پہ. چونکہ 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. شروع میں کتنے وقت کی نماز تھی؟ 2 وقت کی. اور رکعتیں 2 رکعتیں. تو نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے مقام نخلہ میں پہلی مرتبہ جناتوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا. اور فجر کی نماز جب اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت نے، چونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آسمانی خبریں شیاطین اور جنات پہ بند ہو گئی تھی. یہ واقعہ آتا ہے اور صحیحین کی روایت میں کہ آسمان سے جو خبریں نجومیوں کو پہنچاتے تھے وہ خبریں بند ہو گئی تھی. جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا فجر کی نماز میں، تب جنوں نے پکار دیا کہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے آسمانی خبریں ہم پر بند ہو گئی ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا وَقُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اس آیت کو جنوں نے پکار دی، یعنی اللہ نے کہا کہ یہ میرا ہی فضل تھا جو میں نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف موڑ دیا. اور جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی، روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی جو پہلی مرتبہ قرآن سنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان قبول کیا. ان کی تعداد 7 تھی. اور پھر وہ اپنے قبیلے میں جا کر کے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا جناتوں نے.
اسی واقعے کے پیش نظر جب آیت قرآنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں انس اور جن دونوں کا نبی ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف انسانوں کی طرف نبی بنا کر کے نہیں بھیجا تھا، بلکہ جناتوں کی طرف بھی اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو یہاں سے جناتوں میں دعوت کا کام شروع ہوا۔ اب جو ہے اسی 3 سالہ خفیہ دور کے اندر اسلام مکے سے باہر نکل رہا تھا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے مکے سے باہر ہو رہے تھے۔ بہت غور سے آپ لوگ سن رہے ہیں، الحمدللہ سن رہے ہیں، نہیں لطف آ رہا ہے؟ کبھی کسی کافر کو دعوت دیے؟ کبھی پڑوسی کافر کو جس کو شادی کا کارڈ پہنچاتے ہیں کبھی اسلام پہنچائے؟ نہیں پہنچائے، نہیں، مت پہنچائیے گا۔ بیٹی بیٹے کے شادی کا کارڈ پہنچائیے اور نبی کی سیرت سنتے رہیے، مکے میں کیسے پھیلا، مکے سے باہر کیسے پھیلا، اللہ کے نبی نے دین کیسے پھیلایا۔ ہم نہیں پھیلائیں گے، نہیں پھیلائیں گے، نہیں۔ کتنے دوست ہمارے کافر ہیں، کسی کو اسلام پیش کیا آج تک؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے تو کہ میں نے پیش کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ ہر سال سیرت سن رہے ہیں آپ لوگ، پڑوسی کو شادی کا کارڈ دے رہے ہیں، مارواڑی ہے، لنگایت ہے، گوڑا ہے، پھوڑا ہے، سب کو جو ہے شادی کا کارڈ پہنچا رہا ہے۔ برری سوامی، یہاں کا کنڑا مجھے نہیں آتا برابر سے، ہمارے یہاں کنڑا الگ ہے، برری سوامی، برری سار، لیکن کبھی اسے اسلام پیش نہیں کیا، اسی لیے یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے۔ سیرت سے کیا فائدہ ہے آپ کو سننے سے؟ سیرت مزہ لینے کے لیے سن رہے ہیں کہ کچھ کرنا بھی ہے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ کھائیے، سوئیے، کھائیے مستی سے، قیمے، قورمے، بریانیاں، یعنی خوب کھائیے، مزے سے لیجئے، ٹکڑے گلے گلے، یعنی مرچی۔ کبھی پیش کیا کسی کافر پہ اسلام کو؟ نہیں پیش کیا۔ سن رہے ہیں نا سیرت کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ پیش کریں، مصلحتاً پیش کریں۔ اسی طرح اسلام نہیں پھیلا ہے۔ مکے سے باہر جب اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونے لگے تو ایک شخص بنو غفار سے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اپنے بھائی کو روانہ کرتے ہیں، جا کے پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیا پیش کرتے ہیں۔ تو ان کے بڑے بھائی حرم کے پاس بئر زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے اور ان کو زیادہ کچھ معلومات حاصل نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ تو ابو ذر غفاری ہے ان کا نام، کیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ بنو غفار قبیلے کے سردار تھے، جو مکے سے باہر ایک قبیلہ تھا، مکے کے فاصلے پہ تھا۔ پہلی بار وہاں سے، یعنی بیرون مکہ، مکے سے باہر سے کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، جستجو میں تشریف لاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ یہاں رہیں، میں خود جاتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، کسی سے جان پہچان نہیں تھی، تو وہی حرم کے سامنے بئر زمزم پہ کچھ توشہ ووشہ لے کے گئے تھے، کھا لیتے، آرام سے رہتے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور ان کو دیکھ کر کے روز جاتے تھے آتے تھے کہ یہ کون مسافر ہیں، یہ 3 دن سے یہی رکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ کا کام ابھی ہوا نہیں، آپ یہیں پہ 3 دن سے نظر آ رہے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے کوئی نبی ہیں یہاں آئے ہوئے، ان سے مجھے ملنا ہے۔ تو
تو اب حضرت علی نے کہا اپنے ہونٹ پہ اپنی انگلی رکھ لی، روایتوں میں آیا، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو خاموش رہنے کے لیے کہا، یعنی اللہ کے نبی کا نام لینا بھی دشوار تھا، آج تو دشوار نہیں ہے، اللہ کے نبی کا نام ہم کہیں بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ ہاں، کہا کہ آپ میرے پیچھے آئیے، اور اگر کسی کو شک ہو جائے کہ آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں تو میں جھک جاؤں گا کچھ اٹھانے کے بہانے، آپ سامنے چلے جانا، رکنا مت۔ اتنا سمجھایا اس بچے نے، اس بچے کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مدرسے تک بلا کے لے کے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار ابو ذر غفاری نے دیکھا، اور فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی کی طرف سے ابو ذر غفاری نے کہا کہ اپنا پیغام پیش کریں، آپ جو پیش کرتے ہیں وہ پیش کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ پہلے ہی بات میں، پہلے ہی جملے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، وہیں پہ اسی دروازے پہ، ذرا بھی قیل و قال نہیں کیا۔ ہم بھی کسی کو اسلام پیش کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلام پیش کرنے سے کوئی ایک ہی بار میں مسلمان ہو جائے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے، ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ سیرت سننے کا ایک فائدہ ہونا چاہیے، پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھنی چاہیے کہ نہیں بجھنی چاہیے؟ بجھنی چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ آپ اسلام کو اپنے دل میں چھپا کے اپنے قبیلے میں چلے جائیں، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کا اعلان کر کے جاؤں گا، یہاں پہ میں اعلان کروں گا اس کا حرم کے سامنے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کے سامنے جا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بنو قریش کو جمع کیا، بنو قریش کو جمع کیا، بنو کلاب کو جمع کیا، یعنی سب کو، بنو تمیم کو جمع کیا کہ کیا کہتے ہو تم ان کے بارے میں جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ایمان لاتا ہوں، یعنی اس اللہ رب العالمین پہ اور اس کے بھیجے ہوئے اس نبی پہ۔ حضرت ابو ذر غفاری کی اتنی پٹائی ہوئی، سارے سیرت نگاروں نے اس پٹائی کا واقعہ لکھا ہے، اتنا مارا ان لوگوں نے آپ کو کہ اگر عباس نہیں آتے تو شاید جان سے مار دیتے۔ اللہ کے نبی کے چچا، خون سے وہاں کی زمین لت پت ہو گئی تھی، اتنی پٹائی ہوئی ابو ذر غفاری کو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا، پھر دوسرے دن بھی اعلان کیا، پھر تھوڑا افاقہ ہوا، پھر دوسرے دن اعلان کیا۔ اس طرح سے ایمان کے متوالے، اسلام کے چاہنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آپ کے پروانوں نے اسلام کو پھیلانے میں جہاں پسینے کی ضرورت تھی وہاں خون بہایا ہے، جہاں پسینے کی ضرورت تھی وہاں خون بہایا ہے۔ ہم جہاں خون کی ضرورت ہے وہاں پسینہ بھی نہیں بہا رہے، سن رہے ہیں، سنیں گے ہم خوب۔ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے بعد کم سے کم ہم یہ تہیہ کریں کہ ہمارے گرد و نواح میں جو ہمارے غیر مسلم دوست رہتے ہیں، کم سے کم ہم ان کو اشارتاً کنایتاً اسلام پیش کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم صحیح مسلمان تو بن جائیں، ہمارا اخلاق تو صحیح ہو جائے، ہمارا لین دین تو صحیح ہو جائے۔ اگر ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہماری زبانیں سیدھی ہو جائیں تو شاید ہمارے اخلاق سے ہی غیر قوم مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ سود میں ہم، بیاج میں ہم، جھوٹ میں ہم، دھوکے میں ہم، چیٹنگ میں ہم، دغا بازی میں ہم، فریب میں ہم، گالی میں ہم، وعدہ خلافی میں ہم،
ساری چیزیں یہودیوں کی، صرف لا الہ الا اللہ ایک رہ گیا ہے۔ کیا رہ گیا ہے؟ یہی ایک ٹیگ رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی محترم کی سیرت کو سننے کے بعد ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے۔ رمضان میں دعا کریں کہ بار الہ ہمارے اوپر کو بھی سدھار دے، ہمارے اندر کو بھی سدھار دے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اب یہ مکی 3 سالہ خفیہ دور کے بعد اللہ کے نبی پہ علی اعلان جو آیتیں نازل ہوئیں، کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔